الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد آج ہم 1450 سال پہلے کی ایک ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن یہ بات خود عجیب ہے کہ آج 1450 سال بعد 14.5 صدیاں پہلے کی ایک شخصیت، وہ زمانہ جب پتھر کا زمانہ تھا، اونٹوں اور خچروں پہ سفر ہوتا تھا، کھجوروں کے چھپر کی رہائش تھی، چٹائی پر استراحت کی جاتی تھی، کچی زمین پر سفر ہوتا تھا، کبوتر کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی تھی، بظاہر غیر ترقی یافتہ دنیا، لوگ کہتے ہیں بیکورڈ دور تھا، پسماندگی کا دور تھا۔ اس زمانے کی ایک ہستی آج کے اس ترقی یافتہ زمانہ، ماڈرن زمانہ، سائنسی دور، جس میں سفر جہازوں اور راکٹوں کے ذریعے ہو رہا ہے، مکان بلند و بالا عمارتیں موجود ہیں، شاندار رہائش گاہیں ہیں، چمکتی دمکتی صاف شفاف سڑکیں ہیں، لمبی چمکتی دمکتی گاڑیاں ان سڑکوں پہ دوڑتی ہیں، موبائل فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے لمحوں میں انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ انسان کے قدم قدم چاند پر پہنچ چکے ہیں، مریخ پر پہنچنے کی انسان تیاری کر رہا ہے۔ بظاہر ایک ترقی یافتہ دور، اس دور میں ایک غیر ترقی یافتہ فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اور وہ ان کے بارے میں کہا جائے وہ آئیڈیل ہیں، وہ نمونہ ہیں، وہ اسوہ ہیں، بظاہر یہ بات ماورائے عقل رکھتی ہے، عقل سے دور بات لگتی ہے کہ اس جدید دور میں 1450 سال پرانی ہستی کیسے ماڈل ہو سکتی ہے، کیسے نمونہ ہو سکتا ہے، کیسے اس کا اسوہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے، وہ ہستی خود ایک دعویٰ کرتی ہے کہ میں کالے اور گورے سب کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس ہستی نے خود اعلان کیا کہ میری اور قیامت کی مثال ان 2 انگلیوں کی طرح ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اٹھائیں، شہادت کی انگلی اور برابر والی انگلی، اور گویا فرمایا کہ اب میرے اور قیامت کے درمیان کیفیت یہی ہے جیسے ان 2 انگلیوں کے درمیان، ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح میرے اور اب قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی ہدایت کا منبع اور ذریعہ نہیں، گویا میرے بعد اب قیامت ہی آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ان سے کہہ دیجئے اے انسانوں، 1400 سال پہلے کے بھی انسان، 1400 سال بعد کے بھی انسان، قیامت تک آنے والے انسان، سب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے انسانوں، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بظاہر ہم ایک ترقی یافتہ دور میں ہیں
اور اس ترقی یافتہ دور میں، اس دور میں جب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بیکورڈ کہا جاتا ہے، رجعت پسند کہا جاتا ہے، دقیانوسی کہا جاتا ہے، اگلے زمانے کی بات کرنے والا کہا جاتا ہے، ایسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی سیرت، اس کا مطالعہ، یہ کیوں کر ممکن ہو سکے گا؟ لیکن یہاں ٹھہر کر اگر میں یہ عرض کروں کہ ایک ایسی ہستی جس نے دعویٰ کیا ہے وہ قیامت تک کے لیے نبی اور رسول ہے، قیامت تک کے حالات کا اس کو اندازہ تو ہوگا، قیامت تک کے حالات کا کچھ نہ کچھ خبر تو اس کی ہوگی، لیکن واقعہ یہ ہے اور عقل کو حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ 1450 سال پہلے کی ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے حالات کا، آج کے زمانے کا، آج کے واقعات کا جس طرح تذکرہ کیا ہے، بلکہ میں عرض کروں کہ میں تو ابھی جو جن چیزوں کا تذکرہ کروں گا وہ تو دیکھ کے چند چاول ہوں گے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان چیزوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو شاید آج کا انسان نہیں دیکھ رہا، آنے والے لوگ دیکھیں گے، آنے والی نسل دیکھے گی۔ تو اس پہلو سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج کے زمانے کا تذکرہ کیا ہے، اور اگر وہ آج کے زمانے کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اس ہستی کی سیرت کو جاننا تو چاہیے، اس ہستی سے واقف تو ہونا چاہیے۔ یہ کون ہستی ہے جس نے 1450 سال پہلے آج کے زمانے کا تذکرہ کیا ہے؟ آج کے دور کی بات اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو ہے یہ بالکل لاجیکل بات، عقل میں آنے والی بات۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ میرا دائرہ رسالت قیامت تک ہے، میرا گویا دائرہ کار قیامت تک ہے؟ قیامت تک اگر دائرہ کار ہے اور دائرہ رسالت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہیں قیامت تک کے لیے، تو قیامت تک کے حالات، ترقی یافتہ حالات، ماڈرن زمانہ اور انسانیت جہاں تک پہنچے گی اور پہنچ رہی ہے، اس کا آپ کو اندازہ تو ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح آج کے حالات کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارا عقلی دور ہے، ہر چیز کو لاجک سے، ویسے یہاں میں عرض کر دوں جتنا سائنسی دور آج کہلاتا ہے لاجک کا، ہے نہیں اتنا دور۔ اگر یہ آج کا لاجک کا اور عقل کا دور ہوتا تو شراب اس دنیا میں نام کو نہ ہوتی، قطرہ نہیں پایا جانا چاہیے تھا۔ اس لیے کہ سائنس نے شراب کے بارے میں کیا کہا، عقل نے شراب کے بارے میں کیا کہا، تجربے نے شراب کے حوالے سے کیا دکھایا، لیکن یہ جدید انسان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں مان لیتا ہوں عقل کا دور ہے، لاجک کا دور ہے، تو اسی لاجک کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا، آپ نے مکہ مکرمہ کا نقشہ کھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا مکہ مکرمہ کا سینہ چیر دیا جائے گا اور تم دیکھو گے اس میں نہروں کی طرح کا ایک جال بچھ جائے گا، اور اس کی عمارتوں کو تم دیکھو گے پہاڑ چھوٹے رہ جائیں گے اور عمارتیں بلند ہو جائیں گی۔ 1450 سال پہلے، 50 سال اور 60 سال پہلے تک لوگ اس حدیث کو پڑھتے تھے، اور عام آدمی نہیں، علماء کرام، محدثین اعظام سوچتے تھے کہ اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے، کیا ہوگا۔ 1974 میں ہمارے ایک دوست حج کو گئے، ابھی چند دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے 1974 میں حج کو گیا، اس قدر مصیبت تھی، گرمی، نہ ایئر کنڈیشن نہ پنکھ، ایک گلاس پانی کو ہم ترستے تھے، اور اب حالات ہی بدل گئے ہیں۔ 74 تک کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا ہونے کیا جا رہا ہے، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے بیان فرما دیا۔ مکہ مکرمہ کا سینہ چیر دیا جائے گا، نہروں کی طرح کا ایک جال بچھ جائے گا، اور عمارتوں کا تذکرہ کیا کہ پہاڑ چھوٹے رہ جائیں گے، عمارتیں بلند ہو جائیں گی۔ 50 سال پہلے تک یہ بات عقل میں نہ آتی تھی، لیکن آج
آج یہ بات ہماری نگاہوں میں آتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں اور ظاہر روئے زمین پر لاتعداد لوگ ہیں جنہوں نے حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، خانہ کعبہ میں حاضری بھی دی ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی عرض کیا ہے، لیکن وہ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ کا سینہ تو چیر دیا گیا ہے۔ آج مکہ مکرمہ دنیا میں زمیندوز راستوں کا شہر ہے۔ درجنوں زمیندوز راستے ہیں، سرنگیں ہیں جو مکے کا سینہ چیر کر بنا دی گئی ہیں۔ گاڑیاں ادھر سے گزرتی ہیں، میلوں کا سفر طے کر کے ادھر نکلتی ہیں، اور عمارتیں بالکل خانہ کعبہ کے ساتھ 100 منزلہ عمارت کھڑی ہوئی ہے جس پہ بڑا سا گھڑیال لگا ہوا ہے۔ ساری دنیا اس کو روز ٹی وی پر دیکھتی ہے، اور آگے جو نقشہ مکہ مکرمہ کا نظر آ رہا ہے، خانہ کعبہ تو اسکائی اسکریپرز کے درمیان میں ہوگا، 50، 100، 60، 70 منزلہ عمارتوں کے درمیان۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی یہ تصویر 1500 سال پہلے تقریباً کھینچی، اور آج ہر جانے والا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ زمیندوز راستوں کا شہر ہے۔ عمارتیں 100 منزلہ، 50 منزلہ عمارتیں وہاں کھڑی ہوئی ہیں۔ پہاڑ بیچارہ شرما رہا ہے، چھوٹا رہ گیا ہے۔ 1450 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ کیوں؟ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، ایسی آواز میں بات ہوگی جو مشرق اور مغرب میں بیک وقت سنائی جائے گی۔ مشرق اور مغرب میں بیک وقت سنائی جائے گی۔ آج ہم روز BBC، وائس آف امریکہ، سینکڑوں ہزاروں میل دور سے نشر ہوتا ہے، سنتے ہیں۔ 1500 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی۔ اصل بات سوچنے کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی سواری پر سفر ہوگا، ویسے آپ نے اس کا نقشہ بھی کھینچا، کہ جس کے دونوں کان 30 اور 40 ہاتھ لمبے ہوں گے۔ ہوا میں تم اس کو اس طرح اڑتے دیکھو گے جیسے بادلوں کو اڑتا دیکھتے ہو۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی میں نے پڑھا کہ اس کی پیٹھ پہ نہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں تو خچر کی پیٹھ پر اور اونٹ کی پیٹھ پر اور گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے سفر ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پیٹھ پہ نہیں، پیٹ میں بیٹھ کے سفر ہوا کرے گا۔ آج آپ بچے سے تذکرہ کریں اس کا، سمجھ جائے گا اچھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاز کا تذکرہ کیا ہے۔ جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی سواری کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آج انسان کہتا ہے سائنس ترقی ہو گئی ہے، اور سب سے زیادہ ترقی انسان کہتا ہے میڈیکل سائنس میں ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا انسانوں کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کے درمیان میں لوگ چلیں پھریں گے، گویا جسم کے گویا ٹکڑے اس طرح الگ کر کے، اور پھر دوبارہ ان کو جوڑا جائے گا، اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور انسان صحیح سلامت۔ یہ انستھیزیا نے ہی کمال کر دیا ہے۔ لوگوں کے آری سے سینے کی ہڈیاں کاٹی جاتی ہیں، ساری پسلیاں، ان کو علیحدہ کر کے دل نکال لیا جاتا ہے، اگر الگ پلیٹ میں رکھ دیا جاتا ہے، ٹانگیں الگ ہو جاتی ہیں، ہاتھ کو کاٹ کر الگ کر کے، لیکن بعد میں سب چیزیں جوڑ کر، اور کچھ دیر بعد انسان سانس لینے لگتا ہے۔ 1450 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بانجھ گائے اس کو دودھ دینے والا بنا دیا جائے گا، بنجر زمین اس کو آباد کر دیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادلوں سے بارش برسائی جائے گی۔ یہ ہمارے پاکستان میں تھر میں بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے، اس کا تجربہ ہوا ہے، دنیا میں یہ تجربے ہو رہے ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے 1450 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس زمانے کو بھی تم دیکھو، دور وہ بھی میرا ہوگا، میری رسالت، میں ہی حجت ہوں، تبھی تو تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آج جو ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں ہیں جہاں معاشرت جو کچھ کر گئی ہے، میں اس کا تذکرہ زیادہ نہیں کر رہا، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا مرد مرد سے اور عورت عورت سے شادی کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے مرد عورت کی شکل اختیار کر رہا ہے اور عورتیں مردوں کی شکل اختیار کر رہی ہیں۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ کس طرح مرد بال بڑھا کر اور زلفیں سجا کر اور کانوں میں بالیاں یہ سب کر کے عورت لگتا ہے، اور عورتیں ماشاءاللہ مردوں کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یعنی معاشرتی اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، جس پہلو سے آپ دیکھیں، یہ تو میں نے عرض کیا، میں نے چند مثالیں دی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے آج کے معاشرے کی وہ یہ تصویر کھینچ کے رکھ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے زمانے کو اتنا جانتے تھے، اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا جانتے ہیں، کتنا ان کی شخصیت کو۔ تو اس پہلو سے جو ہستی ہمارے آج کے حالات و واقعات کو اس طرح جانتی ہے، کیا ان کے حالات سے ہم واقف نہ ہوں؟ کیا ان کی سیرت ہم نہ جانیں؟ ہمارے اندر یہ تجسس نہ ہو کہ یہ کون ہستی تھی، یہ کون شخصیت تھی، یہ کون 1450 سال پہلے ایسا مقام رکھتا تھا کہ آج کے حالات کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے انہوں نے۔ اس پہلو سے ہمیں آگے اصل میں تو سیرت کا مطالعہ کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت کو قدم بقدم دیکھنا ہے، لیکن پہلے قدم پہ میں چاہیے رہا ہوں کہ اس سیرت کا مطالعہ آج ضروری کیوں ہے، اس سیرت کا آج جاننا ضروری کیوں ہے۔ تو اس پہلو سے آئندہ انشاءاللہ ہم اپنا قسطوار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مرحلہ بمرحلہ بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو سائنسی دور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ آج کے سائنسی دور کے لیے، اس دور کے لیے جب میڈیکلی انسان ہر چیز کے حوالے سے ریسرچ رکھتا ہے، کیا اس دور کے لیے بھی آپ کا اسوہ، آپ کی سیرت، آپ کے دن و رات ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں؟ اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم تھوڑا سا جائزہ اس کا بھی لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔